بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین اکرام، آج اس مجلس سے پہلے میں حدیث جو شیئر کرنے والا ہوں یہ دعا کے حوالے سے ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، حالانکہ کوئی بھی آپ کی جو بھی آپ اللہ پاک سے دعا کرتے ہو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز اللہ پاک سے مانگی ہے تو وہ آپ کو اس وقت نہیں ملتی، لیکن اگر آپ کو وہ بعد میں بھی نہیں ملتی تو وہ آپ کی جو دعا ہوتی ہے اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کا ریفرنس مجھے نہیں یاد، میں نے کافی ٹائم پہلے یہ حدیث پڑھی تھی۔ اور آج جو حدیث لے کر آیا ہوں یہ ہے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم سے کوئی بھکاری کچھ مانگنے آتا ہے تو وہ کیسے مانگتا ہے؟ وہ پہلے آپ کی ہمیشہ تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی دعا دیتا ہے، اس کے بعد وہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تاکہ آپ خوشی خوشی اسے کچھ دے دیں۔ تو جب آپ اللہ پاک کے سامنے کچھ مانگتے ہیں تو آپ کو بھی پہلے اس کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے یہ میں اسی کو ہی بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کا اظہار کریں کہ میرے سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد آپ اپنی دعا، آپ جو چیز مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ آپ کو حدیث جو ہے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ آپ کو مفاتیح الجنان کے اندر مل جائے گی۔ اور ایک بہت ہی ضروری چیز دعا کے حوالے سے، تو جب بھی آپ دعا مانگیں تو اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب آپ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اور اس سے پہلے آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا ادھر ہی رہ جاتی ہے، بلکہ آسمان تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھیں اور بعد میں بھی درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کی دعا جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جائے۔ یہ تھی آج کی حدیث۔ سے چلیں آج کی مجلس جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my اب جو بول سکتے ہیں وہ دیتے کہ صاحب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلم لیگ کہہ رہی ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لیڈروں کو باہر نکالا ہوا ہے، تو ہر مظلوم بنا ہوا ہے۔ اچھا، آپ مظلوم بنے، یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر جو ظالم ہے وہ کس مذہب کا ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا بھئی یہ اس کو کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے، اس کو کیسے دبا جائے؟ ارے یہ سب امریکہ کرا رہا ہے، یہ سب امریکہ کرا رہا ہے۔ بات ختم، مختصر سے۔ اب یہ امریکہ کب تک کراتا رہے گا؟ اور جب تک یہ سب کچھ کرتا رہے گا آخر اس کا کوئی توڑ ہے کہ نہیں؟ کوئی توڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی آپ ایک بھی نہیں ہونا چاہتے، آپ ایک نہیں ہونا چاہ رہے، یعنی جب کسی پہ بلا آتی ہے تو اپنی جان بچاتے ہیں۔ بھائی جس وقت وہ افغانستان میں تشریف لا رہے تھے تو آپ کہتے ہیں مت آئیے ہم سب ایک ہیں، آ گئے۔ اچھا، وہ عراق میں بھی کہہ کے آئے، آپ کہتے بھائی یہاں پر کچھ پاکیزہ روزے ہیں، آپ یہاں آ کے کیا کرو گے؟ تیل چاہیے ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ صدام کو ہٹانا چاہ رہے ہو، ہٹا دینا، آپ خود نہ آئیے، جیسے مشرف صاحب نے کیا کہ بھائی آپ خود نہ آئیے، ہم خود ہی صفائی کرتے رہیں گے، آپ ادھر ہی رہیے، یا تو یہ کر لیتے۔ اب یہ مسئلہ درپیش ہے ایران کے لیے، اور اب سارے لوگ اگر اس وقت ایک ہو جائیں، 53 اسلامی ملک، اور ایک ہو کر کہیں کہ بھائی خبردار ایران کی طرف نہ دیکھنا، بجائے اس کے ٹی وی پر حمید گل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر کریں گے اگر ایران پہ حملہ ہو جائے، ٹی وی پہ کہا انہوں نے۔ بھائی کیوں آپ کیوں چاہتے ہیں جب حملہ ہوگا ایران پہ تو سب ایک ہو جائیں گے؟ دیکھا یہ کوئی بات ہے؟ ارے پہلے کیوں نہیں ایک ہو رہے ہیں آپ؟ پہلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ایک؟ اس سارے ہنگاموں میں یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے ہنگامے ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کبھی یہ امن کا گہوارہ نہیں بنے گا۔ ایسے میں ایک پناہ گاہ ہے، پوری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اور اس میں ایک پناہ گاہ ہے جسے حسین کی عزاداری کہتے ہیں، جسے عزائے حسین کہتے ہیں۔ کچھ دیر ذکر حسین سننے کو بیٹھے تو لگا جنت میں بیٹھے ہوئے، جانے کہاں کی سیر کر رہے ہیں، لگتا ہے اس دنیا کی باتیں ہی نہیں ہو رہی اگر ذکر حسین ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کو پناہ دے سکتا ہے وہ دین کے گناہگاروں کو بھی پناہ دے سکتا، لیکن کوئی پناہ میں آئے تو کوئی دل سے حسین کو مانے تو، دل سے پکارے تو۔ کس کی نہیں سنتے؟ کس کی نہیں سنتے؟ حسین کس کی نہیں سنتے؟ کوئی شرط نہیں لگائی حسین نے، شرط نہیں لگائی۔ جب ہم 8 دن گفتگو کریں گے دی ہست حسین پر، دی ہست حسین پر،
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین نے ایک ایسی راہ کھول دی کہ دین کو بچایا کیسے. قرآن نے اعلان کر دیا کہ کافر اور مشرک کعبے میں نہیں آ سکتا، اور چونکہ مسجد کعبے کی شبیہ ہے اس لیے آیت آ گئی خبردار مسجد میں بھی کافر اور مشرک نہ آنے پائے. سورہ توبہ نازل ہوئی، اعلان ہو گیا کہ کافر اور مشرک خانہ خدا میں نہیں آ سکتا. تو پہلے وہ لا الہ کہے، اگر اس کا بیٹا بیمار ہو، اسے اولاد نرینہ نہ ہو، اس کے پاس رزق نہ ہو، تو وہ لا الہ کہے، پھر اللہ کے گھر میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، پاکیزہ ہو، پھر دعا کرے، پھر اللہ سے کہے مجھے بیٹا دے، مجھے رزق دے، میرا بیٹا بیمار ہے صحیح کر دے. اب اسلام کو حسین بچاتے کیسے؟ اس لیے کہ یہ میرے نانا کا آئین ہے، بغیر لا الہ کے تم خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے. لیکن دروازہ بھی بند نہیں کر رہے. وہاں کا دروازہ اس لیے کھلے گا کہ پہلے لا الہ کہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت اہل بیت نہ کرے. تو حسین نے اپنا دروازہ کھول دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہاں کوئی شرط نہیں، مجلس میں کوئی بھی آئے، کافر آئے، مشرک آئے، کوئی بھی آئے، امام باڑے میں کوئی بھی آئے، امام باڑے کے دروازے بند نہیں ہیں. مثلا آپ لکھنؤ میں چلے جائیے آصف الدولہ کے امام باڑے میں، اندر آپ داخل ہوں گے 2 صحن بڑے بڑے طے کر کے، کافی واک کرنا پڑے گا آپ کو 20 منٹ 25 منٹ، پھر اندر آپ داخل ہوں گے. اندر جیسے ہی داخل ہوں گے سب سے پہلے مسجد آئے گی، جمعہ مسجد، آصفی مسجد. اس کے اوپر بڑا سا بورڈ لگا ہے، کوئی عیسائی، یہودی، ہندو اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، سوا مسلمان کے اس مسجد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد نیچے ایک اور نوٹ ہے، اور مسلمان بھی بغیر نالین اتارے اندر نہیں جا سکتے. دونوں کے لیے شرط لکھی ہے. لیکن جب آپ اسی جگہ آگے بڑھ کے سامنے امام باڑہ دیکھیں گے تو امام باڑے پہ کوئی بورڈ نہیں لگا. تو اب جانے والا مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے، ہندو بھی گزر گیا، عیسائی بھی گزر گیا، یہودی بھی گزر گیا، سکھ بھی گزر گیا، صرف دیکھتا ہوا حسرت سے کہ اندر نہیں جا سکتے. لیکن جب وہاں وہ پہنچا اور جب اندر داخل ہو گیا، اس نے تازیہ بھی دیکھ لیا، تابوت بھی دیکھ لیا، علم بھی دیکھ لیا، تو اسے کتنا فخر ہوگا اور اسلام کی بین الاقوامیت سمجھ میں آئے گی کہ برہمن اپنے پنڈت اپنے مندر میں نہیں جانے دیتا مسلمان کو. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں. یہودی سنگاگ میں نہیں جانے دیتا مسلمان کو. لیکن واہ رے حسین کہ ادھر سامنے سے گزر آئے، اگر ادھر جانے کی حسرت ہے جاؤ، مگر میرے نانا کا کلمہ پڑھو تو جاؤ. مجھ سے ملنا ہے تو ادھر آ جاؤ، مجھ سے ملنا ہے تو ادھر آ جاؤ. یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا گھر، یہ حسین کا گھر. ادھر سے آدمی گزر کے جا رہا ہے، اندر جا نہیں سکتا، اور وہاں اندر پہنچ گیا. تعزیہ بھی چھو سکتا ہے، علم بھی چوم سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے ممبر کے پاس، فرش پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ کیسے سمجھاؤں میں آپ؟ پاکستان کی ہے ایک حکومت، صدر ہیں مشرف صاحب، وزیر اعظم شاید آج آئے ہوئے ہیں، کیا نام ہے پورا ان کا؟ کون عزیز؟ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم. پھر اس کے نیچے آ جائیے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، فلانے سب پوری کیبنٹ اسمبلی. کیا آپ میں سے کوئی آدمی اپنی بات کہنے کے لیے مشرف صاحب کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. شوکت عزیز کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. نہیں مل سکتے، آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے. اپنی بات کہنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے. چاہے آپ کے پینشن کا مسئلہ ہو، تنخواہ بڑھانے کا مسئلہ ہو، ٹرانسفر کا مسئلہ ہو، بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، ٹیلی فون کا بل ہو، ہزاروں مصیبتیں روز بھری ہوئی ہیں. آپ ایک بھی شکایت کرنے وہاں نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے. تو آسانی کے لیے اچھی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ سب آ جائیے گا، وہ کھلی کچہری لگے گی. کھلی کچہری میں آپ اپنی درخواست دے دو، آپ زبانی کہہ دو. اب کھلی کچہری حکومت کا ہی کوئی نمائندہ لگائے گا، وہاں آ کے کہہ دو. وہاں تم جا نہیں سکتے. یہی ہے اسلام. حکومت ہے اللہ اور نبی کی، وہاں تم داخل ہو نہیں سکتے. حسین نے کھلی کچہری لگائی، جو کہنا ہے ہم سے کہو، ہم اللہ کو بتائیں گے، ہم نبی کو بتائیں. اب بد نصیب ہے وہ جو کھلی کچہری میں بھی نہ آئے. مجلس حسین کی کھلی کچہری ہے. کہنا ہے کو بس. آج کی تقریر ختم ہوئی اس لیے کہ رابعہ سینٹر سے کوئی 10 منٹ پہلے اظہر صاحب لینے مجھے آ چکے.